وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم کست من عینی را اے خدا جو خدا دین و خدا دا مدد بغیر باب بلا افتاد کشتی رہی فانو شکستہ تو کشتی حق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر پیر سید احمد باقو قادری جیلانی متضل العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس سے بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار کرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکہ وجہ کن فقہ در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و دل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل خاندان غوث اعظم کے عظیم چشم و چراغ سیدی پیر غلام علی باقو قادری جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ
کہ عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور مخدوم گرامی قدر سیدی دادا باپو متضل العالی کا پیغام حضرت علامہ حافظ اکبر صاحب ازہری متضل العالی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا عنوان کے حوالے سے، تو میں نے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جب سیدی غلام علی باپو رحمت اللہ علیہ کے عرس کی دعوت ملی تو میں نے اس خوشی میں دعوت کو قبول کیا تھا کہ مخدوم گرامی قدر سیدی دادا باپو رحمت اللہ علیہ کی دعائیں لے کر اپنے دامن میں لوٹوں گا اور ان کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو مشرف کروں گا، لیکن شومی قسمت کہ اور سے سراپا قدس میں حاضر تو ہوا ہوں، مگر جس کی زیارت کی تمنا لے کر میں حاضر تھا وہ میری مراد ظاہری طور پر تو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ اس علاقے کا یہ ایسا مرد قلندر ہے جس نے پورے علاقے کی سنیت پر ایک عظیم احسان کیا ہے، اور جب تک چاند سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے سیدی دادا باپو متضل العالی کا یہ کارنامہ 14ویں رات کے چاند کی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جس عذر کی وجہ سے وہ یہاں حاضر نہیں ہے، یعنی کہ ان کی اہلیہ محترمہ مخدومہ سیدہ حجن کلثوم ان کی علالت کی وجہ سے، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک تیرے تمام اسماء گرامی کا واسطہ، تجھے جن جن ناموں سے تیرے نبیوں نے پکارا ان تمام ناموں کا واسطہ، جس نام سے تجھے تیرے محبوب سید الانبیاء نے پکارا اس نام کا واسطہ، تجھے واسطہ تیرے اسم اعظم کا، تجھے واسطہ تیرے چہیتوں کا اور پیاروں کا، کلثوم ماں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جتنے اہل ایمان بیمار اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، چونکہ وقت بھی کافی ہوا ہے اور محفل چونکہ محدود، بلکہ جب محفلیں سجتی ہے تو لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ محفلوں میں آؤ۔ یہ آج کی ایک ایسی محفل تھی جس کے لیے اعلان تھا کہ بھائی باہر کے لوگ اس محفل میں نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی بات اتنی ہے، ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ لوگ کیوں نہ آئیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ، ان کا نام نہیں لیتا ادب کی وجہ سے، ایک بزرگ، ان کا ایک حجام تھا اور وہ ہفتے میں ایک مرتبہ پیر صاحب کی خط بنانے کے لیے آتا تھا۔ جو مقررہ دن تھا اس دن سے پہلے وہ آ گیا اور اس نے کہا حضرت پیر صاحب خط بنوا لیں۔ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا بیٹا کہ وہ حجام بھی حضرت کا مرید تھا کہ جو دن تھا اس سے پہلے تم آ گئے، تو اس نے کہا حضرت بنوانا ہو تو بنوا لیں ورنہ اس ہفتے میں نہیں بنا سکوں گا۔ تو حجام سے فرمایا کیوں نہیں بنا سکے گا؟ تو کہا کہ سیدی مسعود سالار غازی کا عرس ہے، میں وہاں جا رہا ہوں اور جب میں وہاں جاؤں گا تو اس دن میں یہاں رہوں گا نہیں، اس وجہ سے آپ کو بنانا ہے تو بنوا لیجئے ورنہ پھر میرے آنے تک انتظار کرنا پڑے گا، انتظار کیجئے گا، میں اس دن نہیں آ سکوں گا۔ تو مرید تھا، عقیدت مند تھا، لیکن عرس میں جانے کا اس کا اپنا ایک شوق تھا۔ بہرحال انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تو عرس میں جانا، تو چونکہ وہ واقعی اللہ والے تھے، جب تو عرس میں جانا تو میری ایک چٹھی تجھے ایک بزرگ نظر آئیں گے، ان کو دے دینا، اور پھر وہ کیا جواب
دیتے ہیں مجھے آ کر بتانا۔ انہوں نے خط لکھا، چٹھی لکھی، حجام کو دے دی۔ حجام بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اور اگر پڑھا لکھا بھی ہوتا تو وہ آج کے مریدوں کی طرح چٹر نہیں تھا، الا ماشاءاللہ کہ پیر کا خط بھی کھول کر کے دیکھتا اور پڑھتا۔ اس وقت تو ابھی تو پیر صاحب اگر اسٹیج پہ بیٹھ کر کے موبائل دیکھ رہے ہوں تو مرید جھانک کر کے دیکھتا ہے کہ پیر صاحب دیکھ کیا ہے۔ عقیدتوں کا حال یہ بھی ہے لوگوں کا، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن حالات بڑے نازک ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ مرید تھا، واقعی مرید تھا، سچا مرید تھا۔ چٹھی لپیٹی پیر صاحب نے دے دیا اور وہ لے کر کے گیا تو دیکھا کہ گھوڑے پر ایک نقاب پوش ہے، اور وہ نقاب پوش جو آتے ہیں اور یہ چٹھی جو جگہ بتائی گئی تھی وہاں ملاقات ہوتی ہے، وہ چٹھی دیتے ہیں، اور دینے کے بعد جب وہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد چونکہ ملاقات کے وقت جب وہ نقاب الٹ دیا گیا تھا تو وہ مسکراتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد اس کی پشت پر کچھ لکھتے ہیں کہ لے جانا تمہارے پیر صاحب کو دے دینا۔ وہ حجام لے کر کے آیا، اور عرس جب ختم ہوا پیر صاحب کو دیا تو وہ بھی مسکرائے۔ تو انہوں نے کہا حجام صاحب نے، پیر صاحب وہ بزرگ بھی مسکرا رہے تھے، آپ بھی مسکرا رہے ہو، آپ نے کیا لکھا تھا کہ مسکرایا، اور انہوں نے کیا لکھا کہ آپ نے مسکرایا۔ اور فرمایا بیٹا تجھے نہیں پتا کہ وہ بزرگ کون تھے؟ کہا حضور وہ کون تھے؟ فرمایا وہی مسعود سالار غازی تھے جس کے عرس میں تو گیا تھا، وہی مسعود سالار غازی تھے بیٹا۔ تو کہا کہ آپ نے کیا لکھا؟ جس سے وہ ہنس پڑے۔ کہا میں نے لکھا کہ بس بھی کرو نا، میں نے لکھا بس بھی کرو نا۔ لوگوں کو کام دھندا چھوڑ کے اپنے عرس میں بلا لیتے ہیں، لوگوں کا کام دھندا چھڑوا کر اپنے عرس میں بلا لیتے ہو، ذرا بس بھی کرو نا۔ ایسے ہمارے مرید بھی جو ہے وہ ہماری خدمت چھوڑ کر کے عرس میں آپ کے جا رہے ہیں، لوگ کام دھندا چھوڑ کے عرس میں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہی پڑھ کر کے مسکرایا، اور پیچھے انہوں نے لکھا کہ جب اپنے مرید کو تم نہیں روک سکتے عرس میں آنے سے جب اپنے مرید کو تم نہیں روک سکتے تو اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ عرصوں سے روکنے کی 100 سال سے تحریکیں چل رہی ہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن کوئی عرص ایسا نہیں ہے 100 سال کے اندر جس کے اندر پبلک کم ہوئی ہو، بلکہ پورے 100 سال کی تحریکیں ماند پڑ گئی ہے، لیکن عرص کی رونق اب بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرص میں اللہ اکبر لوگ پوسٹر اور اعلانات کی وجہ سے نہیں جاتے، بلکہ عرص میں اس لیے جاتے ہیں کہ خدا ان اولیاء سے محبت کرتا ہے، تو ان کی محبت کو اللہ نے لوگوں کے دل میں انیل دی ہے، اس لیے لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عرس میں حاضری کی خصوصی برکتیں اگر لوگ محسوس کر لیں تو یاد رکھیں، ایک بات میں عرس کے حوالے سے عرض کروں، اللہ اکبر، آپ کسی دل ولی کے مزار پر جائیں، آپ کو فیض ملے گا، آپ کو برکت ملے گی، صاحب مزار کی توجہ ہوگی، لیکن اگر سارے اولیاء کی برکت، حتیٰ کہ علی پاک کی برکت، حتیٰ کہ غوث پاک کی برکت، اگر آپ کو سب کی برکت ایک ہی مزار پہ لینا ہے تو وہ عرس کے دن نصیب ہوتی ہے۔ وہ کیسے نصیب ہوتی ہے؟ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ایک مرتبہ ربیع الاخر کی 11ویں شب تھی اور میں مسجد نبوی میں موجود تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر علی مرتضیٰ بھی کھڑے ہیں اور پیچھے سارے ولی کھڑے ہیں، اور ان کا اندازہ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ سب کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے پوچھا میرے مولا اتنے سارے ولیوں کی بارات لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا ولی اللہ کیا تجھے پتا نہیں ہے آج عبد القادر کا عرس ہے؟
عرس کی اہمیت یہ ہے، عرس کی برکت یہ ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، میں نے اللہ کے ولیوں کی شان کے حوالے سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ جو ہمارے کم و بیش ہر عرس میں پڑھی جاتی ہے، اللہ نے ولیوں کی کیا شان بیان فرمائی۔ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، انہیں کسی چیز کا غم نہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کا حال یہ ہے، اولاد ہو تو لوگوں کو جو ہے وہ غم ہوتا ہے، اولاد ہو تو غم ہوتا ہے، اولاد ہو تو خوف ہوتا ہے، نہ ہو تو غم ہوتا ہے، مال نہ ہو تو جو ہے وہ مال ہو تو خوف ہوتا ہے، نہ ہو تو غم ہوتا ہے۔ یعنی ضابطہ یہ ہے، کوئی نعمت موجود نہ ہو تو انسان غمگین ہے، اور نعمت موجود ہو تو انسان کو خوف ہے۔ مثال کے طور پر جس کے پاس اولاد نہیں وہ غمگین ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اور جس کے پاس ہے وہ خوف زدہ ہے تو صحیح، لیکن پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ تو انسان خوف اور غم کے درمیان جیتا ہے، نہیں ہے تو غم ہے تو خوف ہے۔ کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو غم ہے، میرے پاس دولت نہیں۔ کسی کے پاس ہے تو خوف ہے مگر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے، پتہ نہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہ ہو تو غم ہے، ہو تو خوف ہے۔ لیکن زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے ایک مخلوق ایسی ہے جسے ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اس کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، نہ ہونے کا اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، ہونے کے بعد اس کو چھین جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا جس کا ہو جاتا ہے، خدا جس کو اپنا بنا لیتا ہے، نہ پھر اس کو کوئی خوف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس کا خدا ہو جائے اور خدا جس کو اپنا بنا لے، پھر اس کو غم کس بات کا ہے۔ اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہ ولیوں کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں، لیکن ولی کبھی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتا۔ مالدار ولیوں کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں، لیکن اولیاء مالداروں کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتے۔ کاسائے گدائی لے کر آپ نہیں دیکھتے گوری غریب نواز کی چوکھٹ پر ہے، غریب نواز کبھی گوری کی چوکھٹ پر نہیں۔ خلجی محبوب الہی کی چوکھٹ پر ہے، محبوب الہی کبھی خلجی کی چوکھٹ پر نہیں۔ التمش جو ہے وہ بختیار کاکی کی چوکھٹ پر ہے، بختیار کاکی کبھی جو ہے اللہ اکبر التمش کی چوکھٹ پر نہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، حتیٰ کہ جب تک زمین کے اوپر رہے تب بھی بادشاہوں کو قدموں میں جھکاتے رہے، اور جب زمین کے اندر چلے گئے ہیں تو بھی بادشاہوں کو قدموں میں جھکا رہے ہیں۔ گویا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ کیوں خوف نہیں ہے ان کو؟ ان کو خوف کیوں نہیں ہے؟ ہمیں خوف ہے، ان کو خوف کیوں نہیں ہے؟ ہمیں غم ہے، ان کو کیوں غم نہیں ہے؟ پتا چلا پوری قوم دو بیماریوں میں جی رہی ہے، اور ان دو بیماریوں کا علاج دو چیزوں میں مزدور ہے، چھپا ہوا ہے۔ کیسے؟ ہر بندہ خوف اور غم میں ہے۔ کوئی بندہ دنیا کا لے لے، بادشاہ ہو کے رعایا یا غمگین ہے یا خوف زدہ، ٹھیک، یا غمگین ہے یا خوف زدہ۔ اس کا علاج ولی کو دونوں نہیں، ولی کو دونوں نہیں۔ وقت ہوتا تو اس کی تشریح اور بھی ہوتی، لیکن جلدی سے عنوان پر آنے کے لیے ان دو غموں کا، غم اور خوف کا علاج، دو بیماریوں کا، دو بلاؤں کا، جس میں سب گرفتار ہیں۔ بڑی بڑی حکومتوں کے بادشاہ سے لے کر کے ٹھیلا ڈھکیلنے والے مزدور تک، آپ فہرست بنائیں، یا تو وہ غمگینوں میں ہوگا یا تو وہ خوف زدہ لوگوں میں ہوگا۔ سب لوگوں کو دیکھ، ہر مالدار یہ چاہتا ہے، اتنا خوف زدہ ہے، اتنا خوف زدہ، اس کو نیند نہیں آ رہی، نیند خوف کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ بھئی خوف کی وجہ سے ان کی نیند اڑی ہوئی ہے، غم کی وجہ سے غریبوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ کوئی غمگین ہے، کوئی خوف زدہ ہے، اور ان دونوں کا علاج دو چیزوں میں ہے، کیونکہ قرآن نے ولی کی دو صفت بیان کی۔ میں جس کو ولی کہوں
ولی ہے، اور ولی کی دو صفت ہے، صرف دو صفت، ان کی دو شانیں ہیں اور دو صفت ہے۔ دو شانیں کیا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو غم ہے نہ ان کو خوف ہے۔ جی اس کو آپ کربلا میں دیکھیں، کربلا میں دیکھیں، چار کافر اگر سامنے کھڑے ہو جائیں تو بڑے بڑے پہلوانوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہے۔ توجہ کریں، ہاں موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں، بلکہ چار نہیں، اگر ایئرپورٹ پر کوئی ٹیڑھا ترچھا دکھ جائے تو انسان سفر کینسل کر دیتا ہے نا؟ لیکن 22,000 کا لشکر سامنے ہے، 22,000 کا لشکر، امام اس کو دیکھ کر کے خوف زدہ نہیں ہے، امام دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہے، اور خاندان لٹا کر حسین غمگین نہیں ہے۔ مگر حسین وہاں پر غمگین نہیں بلکہ مسکرا کر حوصلے کا اظہار یوں کرتے ہیں، سب لٹا دیا تیرے لیے، اب بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، تو میری رضا کیا پوچھتا ہے حسین، اب تو بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ بتا تیری رضا کیا ہے؟ بھائی غمگین آدمی تھوڑی نہ کوئی کرنا، غمگین آدمی تو بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، وہ 72 لاشیں اٹھا کر بھی اگر خطبہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب غم کہاں ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ خوف ہے نہ غم۔ اگر ان دونوں چیزوں سے نکلنا ہے، قرآن سب کے لیے ضابطہ ہے، آپ بھی کر سکتے ہو۔ اگر ان دونوں چیزوں سے نکلنا ہے تو قرآن کہتا ہے دو چیزوں کو اختیار کر، ہم تجھے بھی ولی بنا لیں گے۔ اس لیے کہ دروازہ ولایت ابھی بند نہیں ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، آپ بھی بن سکتے ہو۔ کہا مولوی صاحب میں شرابی ہوں تو بھی، میں نے کہا میں بشر حافظ کو دیکھتا ہوں، شرابی بھی ولی بنتا ہے، میں نے کہا بشر نہ بنے۔ بشر اگر وہ بنانا چاہیں تو شرابی کو میں خانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی باب کرم پہ دستک تو دے کے دیکھے۔ کوئی کہتا ہے حضرت میں چوری کرتا ہوں، کیا میں ولی بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا چور چھوٹا ہوتا ہے، ڈاکو بڑا ہوتا ہے، تو اپنی چوری پہ نظر کیے ہوئے ہیں، میں تو فضائل ابن عیاض کی ڈکیتی کو دیکھ رہا ہوں۔ کوئی بابے کرم پہ دستک تو دے، کوئی بابے کرم پر آئے تو صحیح، اللہ اکبر۔ تو پتا چلا کیا پتا چلا کہ دروازہ ولایت قیامت تک کھلا رہے گا۔ نبوت ختم ہوئی ہے لیکن فیضان نبوت ولایت کے دروازے سے اہل بیت کے گھرانے سے تقسیم ہو رہی ہے۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اور نبی کے گھر سے ولایت آج سے نہیں بٹ رہی ہے، بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں دور آدم سے لے کر آج تک جتنے ولی ہوئے ہیں وہ سب کے سب علی کے فیضان سے ولی ہوئے ہیں۔ آپ بھی بن سکتے ہو، ولایت آپ کو ہی مل سکتی ہے۔ ہو سکتا کوئی میری بات کا مذاق اڑائے، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن جب کہہ رہا ہے تو آپ پابندی لگانے والے کون ہو سکتے؟ نہیں مولانا آج دور بدل گیا، ہم نے کہا دور بدلے گا، قرآن نہیں بدلے گا، فرمان الہی نہیں بدلے گا۔ کوئی آئے تو صحیح، وہی جامع ہے، وہی جام ہے، وہی مینا ہے، وہی ساگر ہے، وہی میخانہ ہے، وہی ہاتھ ہے، بس
پینے والوں کی کمی ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ولیوں کی دو شان ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، لیکن یہ جو دو شانیں ملتی ہے وہ دو صفتوں کی بنیاد پہ ملتی ہے، اور وہ دو صفت کیا ہے؟ الذین آمنوا، اگر تو مومن ہو جائے تو اللہ تیرا غم دور کر دے، اگر تو مومن ہو جائے تو تیرا غم دور کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن وہ ہے، توجہ کرنا، مومن ہونے کی بہت سی باتیں ہیں لیکن ایک بات کر کے چکے عنوان پہ جلدی آ جائیں۔ مومن وہ ہے جو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک؟ تو جو مومن ہو جائے اللہ اس کے غموں کا علاج کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لیلا کی محبت مجنو کو ہر غم سے بیگانہ کر سکتی ہے، لیلا کی محبت اگر مجنو کو ہر غم سے بیگانہ کر سکتی ہے تو کجا لیلا اور کجا محبوب خدا ہے۔ محبت غموں کو دور کر دیتی۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی ایسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جب یاد آتے ہیں سارے غم انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تصور میں آئے تو غم بھول جاتا ہے، اگر وہ خود تشریف لے آئے تو پھر غموں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، غموں کی اوقات کیا ہوتی ہوگی۔ لوگ اگر غموں سے نجات چاہتے ہیں، آؤ مصطفیٰ جان رحمت سے دل لگاؤ، آؤ اگر عشق کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے کرو، آؤ پیار کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے کرو، آؤ دل دینا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو دو، آؤ نشہ کرنا ہے عشق مصطفیٰ کا نشہ کریں، آؤ کسی پہ مرنا ہے تو ان پر مر کے دیکھیں، آؤ کسی سے تصور میں بات کرنا ہے تو ان سے بات کر کے دیکھیں، آؤ کسی کے لیے بلکنا ہے ان کے لیے بلک کے دیکھیں، آؤ کسی کے لیے آہے بھرنا ہے ان کے لیے آہے بھر کے دیکھیں، آؤ کسی کا دیوانہ بننا ہے ان کا دیوانہ بن کے دیکھیں، آؤ کسی کا عشق کا سودا سر میں سمایا ہے تو ان کا دیوانہ بن کر کے دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کسی کا دیوانہ بنا تو بدنام ہو گیا، کوئی کسی کا دیوانہ بنا تو خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں خودکشی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ عشق کو چھپایا برداشت نہ کر سکا اس لیے ریل کی پٹری کے پیچھے نیچے جا کر کے کٹ گیا، عشق کو چھپایا برداشت نہ کر سکا اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا، عشق کو چھپایا برداشت نہ کر سکا اس لیے جو ہے اللہ پر زہر کی پڑیاں کھانے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ اللہ، پھر کہا اور اگر بتایا اتنا رسوا ہوا کہ گلی کے اندر سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہا۔ عشق نے کسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجایا، عشق نے کسی کو خودکشی کروایا، عشق نے کسی کو پاگل اور مجنون بنایا، عشق نے کسی کو دیوار میں چنوایا، عشق نے کسی کی عزت کو خاک میں ملایا، عشق نے کسی کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا، عشق نے کسی کے تخت و تاج کو چھین لیا، عشق نے کسی کے نسب اور حسب کا بھی جو ہے وہ عطا پتہ ختم کر دیا، عشق نے کسی کی قبروں کا نشان بھی مٹا دیا۔ میں نے کہا پاگل ہو گئے ایسوں سے عشق کرتے جو یہ دل دکھاتا ہے، ذرا اس سے عشق کریں، ذرا اس سے عشق کریں، ذرا اس سے آنکھ لڑائے، ذرا اس سے آنکھ ملائے، ذرا اس سے باتیں کریں، ذرا اس کا تصور کریں، ذرا اس کا تخیل کریں۔ جس کے عشق کو چھپا لو تو چھپانے والا اویس بن جاتا ہے، اور اگر بتا دو تو بتانے والا بلال اور ابو بکر کی منزل پر فائل ہو۔ منزل بن جاتی ہے، ہر عاشق کو منزل تک جانا پڑتا ہے، اگر بیٹھ گیا تو ناکام ہے۔ عشق مصطفیٰ اس منزل کا نام ہے، عاشق جہاں بیٹھ جائے وہی منزل بن جایا کرتی ہے، اور ایسا ویرانہ جو ہے یہاں جنگل میں منگل ہو جایا کرتا ہے۔
پریشان بھی نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں عشق ذلیل کرواتا ہے. میں نے کہا ہم اس کی عشق کی دعوت دیتے ہیں جس سے عشق کرو تو زمین کے اوپر لوگ ادب کرتے ہیں اور قبر میں جاؤ تو فرشتے تعظیم کرتے نظر آتے ہیں. امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں عشق جلا کے راکھ بنا دیتا ہے. میں نے کہا وہ عشق کرتا کیوں جو جلا کے راکھ بنا دے. وہ عشق کرے جو جان کی اکسیر ہے. قبر میں بھی کفن میلا نہیں ہوتا, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. آؤ وہ عشق کرے, غموں سے نجات ملے گی. لیکن عشق, میں اس عشق کی بات نہیں کرتا جو آج کل میری سنی قوم کر رہی ہے. اس لیے کہ بڑی معذرت کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھا ہوں, خانقاہ میں نہیں بھی ہوں تو منبر رسول کا اللہ کی بارگاہ میں جواب تو دینا ہوگا. اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں سنی جنتی تو آپ ابھی خوش ہو کر کے پتہ نہیں کتنی دعائیں دے پڑیں گے. لیکن یہ ایسی باتیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کرنے لیا ہے کیونکہ خطابت میرا پیشہ نہیں, یہ میری عبادت ہے. تجارت عوام سے کی جاتی, عبادت خدا کی کی جاتی. تجارت کرو تو نظر عوام پر ہوتی ہے, عبادت کرو تو نگاہ یار پر ہوتی ہے. تو میری نگاہ اس وقت یار پر ہے. میں وہ عشق کی دعوت دینے کبھی نہیں آیا جس کے اندر داڑیاں بھی چہرے پہ نہ ہو. وجہ کیونکہ عاشق محبوب کے نقش قدم پہ ہوتا ہے. آپ بھی میرے جانے کے بعد چاہے مجھے جتنا کوستے, لیکن حقیقت یہی ہے عاشق. اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں اس کا مفہوم مخالف مراد مت دینا کہ جو داڑھی نہیں رکھتے وہ گستاخ ہے یا غدار ہے, یہ بھی کوئی بات نہیں. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی کسی بات کو کراس نہیں کرتا. بس مجھے اتنا سمجھتا ہے. ہاں بس اتنی بات ہے. اگر کوئی عاشق ہو کہ فجر میں سوتا پڑا ہے, میں نہیں کہوں گا کچھ. رسول اللہ نے پوچھا حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی یہ تصوف کی اولین کتابوں میں ہے. یہ نصاب ہے تصوف کا نصاب. آج کل ہمارے یہاں تصوف رنگ کا نام ہے. کلر کی ٹوپیاں صوفیہ, جبے کے کلر صوفیہ. تصوف جبے اور ٹوپی کے کلر کا نام نہیں ہے. تصوف اللہ کے رنگ کا نام ہے جس کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں. یہ کالے پیلے رنگریزوں کے رنگ کی بات نہیں, یہ اس حقیقی رنگ کی بات ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے, اور وہی تصوف ہے. اور وہ رنگ ایسا رنگ ہے کہ جو بندہ اس رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر کسی کا رنگ اس پر اثر نہیں کرتا. اور وہ رنگ ہے عشق مصطفیٰ کا رنگ, وہ رنگ ہے شریعت مصطفیٰ کا رنگ, وہ رنگ ہے وفاداری مصطفیٰ کا رنگ, وہ رنگ ہے قرآن مقدس کی آیتوں کا رنگ, وہ رنگ ہے حدیث مصطفیٰ پہ عمل کا رنگ. اللہ اکبر. یہ عشق کی بات نہیں کرتا جو نعتوں میں تو جھوم سکتے ہو اور انگوٹھوں کو 50 بار چوم سکتے ہو, لیکن فجر میں اٹھنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے. اس عشق کی بات نہیں کرتا. ہمارے مسلک میں انگوٹھا چومنا مستحب ہے, مستحب ہے, اور وہ عاشقوں کی علامت ہے, علامت عشق ہے. علامت میں اور حقیقت کے فرق ہے. برا مت ماننا, میں اسی لیے تھوڑا سا بدنام سا ہوا جاتا ہوں, لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. علامت اور حقیقت میں فرق ہے. امریلی پہنچے, وہاں لکھا ہوا تھا ساور کلہ 40 کلومیٹر. ٹھیک, ساور کلہ پہ نظر پڑی, 40 کلومیٹر پہ نظر نہیں پڑی, کیونکہ بات ہو رہی تھی حافظ اکرم صاحب سے. تو کسی دیوانے نے کہا ساور کلہ آ گیا. نہیں باپو ابھی باقی تھا, دیکھ پارٹی میں ساور کلہ. کہا یہ ساور کلہ نہیں ہے, یہ امریلی کا, میں نہیں مانوں. پارٹی لگی ہے نا, پتھر لگا ہے نا, پھر کیوں نہیں؟
हम साबर कुल्लमा, दादा बापू का शहजादे, गुलाम बापू का शहजादे, बसपा के शहजादों का शहजादा, यही है साबर कुल्ला। अरे नहीं मेरे अजीज, ये पार्टी है, ये तख्ती है, ये लिखा है ना, लिखे को मानो कि तेरे बके को मानो। तो कोई अकलमंद दानिशमंद आके कान पकड़ता है, साबर कुल्ला 40 किलोमीटर, ये अलामत है, हकीकत नहीं, जाने की अलामत है, हकीकत नहीं है। हकीकत अभी 40 किलोमीटर दूर है। अगर पूरी जिंदगी भी उस पार्टी को देखकर अमरेली में घूमता रहे, तुझे कभी अपना पीर नहीं मिलेगा जिसे दादा बापू मिलेगा, नहीं मिलेगा। तू पार्टी देख के कहा ये तो साबरकुल्ला है, तो कहा तू साबरकुल्ला पहुंचे ही नहीं, तो तुझे यार में मिलना कब है? फिर कब मिलेगा? जब तू ये अलामत की बजाय तू हकीकत पे सफर करे। मेरे अजीज, नाते रसूल अलामत इश्क है, हकीकत इश्क नहीं है। अंगूठा चूमना अलामत इश्क है, हकीकत इश्क नहीं है। मिलादुन नबी में झंडा लगाना अलामत इश्क है, हकीकत इश्क नहीं है। हकीकत इसके आगे है, अलामत के बाद हकीकत आती है। जो अलामत तक पहुंचा, अगर वो वहीं रुक जाए तो नाकाम है, और उसको आगे बढ़कर हकीकत की तरफ जाना चाहिए। अगर यही हकीकत होती इश्क की, तो हमजा का कलेजा क्यों चबाया जाता? अगर यही हकीकत होती इश्क की, तो हुसैन भी कोई झंडा लगा लेते सर अपने घर पर, करबला तक क्यों जाते? लेकिन हुसैन जानते थे अलामत अलामत है, हकीकत हकीकत से जी चुराने वालों, अलामत आसानी से मिलती है, हकीकत सर कटाने के बाद मिला करती है। अलामत आसानी से मिलती है, हकीकत सफर के बाद मिलती है, मशक्कतों के बाद मिलती है। तो हम अलामतों में गुम हो गए। मैं अलामत का मुनकिर भी नहीं हूं, लेकिन हकीकत इसके बाद है, हकीकत इसके बाद है। तो हम अलामतों में गुम हुए। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, कुतुल कुलूब की हदीस है, शेख अबू तालिब मक्की लिख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सावरकुल्ला वालों और गिरदनवाज से आने वालों ध्यान से सुन लो, इश्क किसे कहते हैं और आशिक की तारीफ हुजूर खुद करें। हम क्या करें, हमारी क्या औकात, हम तो खुद मांग रहे हैं। 39 साल की उम्र हो गई मांगते मांगते कि अल्लाह आशिक रसूल बना दे। कभी अपने आप को हमने आशिक समझा नहीं। हाँ, लेकिन कोई पूछता है आशिक है तो डर लगता है। अगर हाँ कहूं तो झूठ ना हो जाए, और ना कहूं तो कुफ्र ना हो जाए। अगर हाँ कहूं तो डर है कि झूठ ना हो जाए, और ना कहूं तो, क्योंकि जो आशिक नहीं वो काफिर है ना। तो अगर कोई ये कहे कि मैं आशिक रसूल नहीं हूं, तो फिर उसके सर पर तो कोई तलवार और ही लटक रही है ना। तो इश्क के बगैर तो ईमान ही नहीं। लेकिन अपनी हालत खुद जानता हूं ना, क्योंकि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, जिन्होंने अलामतों में अपने आप को डुबा दिया और शोबी किस्मत बुरा हो, अहले मिंबर की चापलूसी का, कि उन्होंने तुम्हारे पाप और जराइम के बाद भी तुम्हें थप्पियां देकर के कहा तुम जन्नती हो। आशिक रसूल तो यकीनी जन्नती, इसमें शक क्या है? जन्नत उसकी मुतलाशी है, लेकिन कोई आशिक बने तो ना। इश्क किस चिड़िया का नाम है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, वो साहिब कुतुल कुलूब लिखते हैं कि जो मुझसे इश्क का दावा करे, इस हदीस के आईने में खुद सब अपने आप को देख ले। मुझे नहीं पता कौन क्या है, मैं कोई फैसला करने नहीं आया ना, कोई मैं मुफ्ती हूँ, मैं तो सूफिया के दर का गुलाम और भिखारी हूँ, जो उनका पैगाम लेकर के आया हूँ इस खानकाह में, बल्कि गुलाम अली सरकार को सबक सुनाने आया हूँ। मैं तो मेरी क्या औकात है? अगर मैं मुकर्रिर और खतीब भी होता तो मेरी औकात न थी यहाँ खड़े होने की, लेकिन मैं तो हूँ भी कुछ नहीं। यहाँ तो सिर्फ सबक सुना करके सनद लेने के लिए आया हूँ कि कुछ खैरात मिल जाए अली के बेटे से, गौस पाक के शहजादे से। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात को सोता रहे, जो मुझसे इश्क का दावा
میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ کذاب ہے، کذاب۔ جس کے عشق کے دعوے دار تھے وہ محبوب خود کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے، اگر پوری رات سو رہا ہے تو جھوٹا ہے۔ تو یا رسول اللہ سچا عاشق کون ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے عاشق کو نیند کب آتی ہے؟ جس کو مال کی محبت ہو اس کو مال سونے نہیں دیتا، جس کو یار کی محبت ہے اس کو یار کب سونے دے گا؟ ہم کیسے عاشق ہیں؟ آقا فرما رہے ہیں کہ پوری رات جو سوئے وہ جھوٹا ہے عشق کے دعوے میں، جو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ مسجدوں کو ویران کر دے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ عاشق تو آگ میں چھلانگ لگاتا ہے یار کی خوشی کے لیے۔ یہ کیسے عاشق ہے کہ اتنی سی داڑھی جس کا وزن چھٹاک بھر بھی نہیں ہو سکتا، یہ اتنا سا وزن نہ اٹھا سکے عشق کے اندر؟ وہاں تو خیبر اکھاڑ لیا گیا، اس کا وزن اٹھا لیا گیا عشق والے نے 40 من کا دروازہ اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، باس کہتے 70 من کا، اور باس تو کہتے اٹھا کے ڈھال بنایا ڈھال۔ میں کہتا ہوں یہ پہلوان سپاہی کا کام نہیں ہے، یہ صرف کشتہ عشق رسول کی کرامت ہے۔ جس کا کوئی وزن نہیں، جو عاشق اتنا کمزور ہو کہ داڑھی کا وزن اٹھا نہ سکے، اس کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو یار کے سوا کسی کو دیکھنا بھی غیرت عشق کے خلاف سمجھتا ہے۔ سنتے جائیں، یہ جو عشق کی بات پر ولایت ملتی ہے نا، یہ وہ ولایت، وہ عشق نہیں ہے جس کو ہم لے کے بیٹھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جس دن موت سے آنکھیں بند ہوگی تب پتا چلے گا کہ عاشق تھا کہ مکار تھا۔ خود کے بارے میں اس دن ابھی تو آنکھیں بند ہے نا، آنکھیں کھول کے آنکھیں بند ہے، جس دن آنکھیں بند ہوگی اس دن آنکھیں کھلے گی، پتا چلے گا داڑیاں منڈا کر نبی کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہا تھا، نمازوں کو ترک کر کے عاشق رسول کہلا کر کے نبی کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہا تھا، سود کے دھندے اور حرام کاروبار کر کے میں کسی اور کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہا تھا۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر، موبائل کے اسکرین پر ہیرو ہیروئن کی فوٹو رکھ کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر کے گندی پکچریں موبائل کے اندر جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط اور مشکل سے مشکل پاسورڈ کے اندر چھپا چھپا کے رکھتا تھا۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بے وفائی ہوگی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بے وفائی ہوگی، اس لیے کہ جس کی نگاہ سے وہ تیرا محبوب، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے تیرے موبائل کے مضامین اور اس کے مناظر کیا چھپ سکتے ہیں؟ ارے عاشق تو وہ ہوتا ہے، تو دیکھ رہا ہے گندی فلم، تو دیکھ رہا ہے معاذ اللہ حرام، تو ڈوبا ہوا ہے حرام میں، تو ڈوبا ہوا ہے نافرمانی میں، آج ذرا دیکھ صدیق اکبر کو، اس کشتہ عشق رسول کو سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹا کرتے تھے، سب سے آخر میں توجہ کرنا کس عشق کی بات میں کر رہا ہوں، سب سے آخر میں رسول اللہ سے ہٹا کرتے تھے، سب صحابہ گھر کو چلے جاتے، آخری میں یہ جاتے اور جا کر کے گھر جاتے، کس کے گھر میں بیوی نہیں، کس کے گھر میں بچے نہیں، کس کے گھر میں راحت نہیں۔ انسان کو سکون ملتا ہے تو صرف دو گھروں میں، یا تو اللہ کے گھر میں یا تو خود کے گھر میں، باقی کہیں سکون نہیں ملتا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں بابا کبھی آرام کے لیے میرے گھر آئے، میں ہنس کے کہتا ہوں آرام گھر سے زیادہ تمہارے گھر میں مل کیسے سکتا ہے؟ مجھے آرام کی حاجت ہوگی تو میں اپنے گھر میں کروں گا، اس لیے کہ اپنے گھر سے زیادہ آرام کہیں نہیں مل سکتا، اس لیے کہ جو وہاں مل سکتا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وہاں ماں کی مسکراہٹیں ہیں وہ لائے کہاں سے، وہاں بیوی کا تبسم ہے وہ لائے کہاں سے، وہاں بچوں کا پیار ہے وہ لائے کہاں سے، وہاں بے تکلفیوں کا ماحول ہے وہ لائے کہاں سے، وہاں دیوار شکن سے کہے ہیں لائے کہاں سے، بہت دنوں کے بعد لوٹ کر جانے کے شکوے ہیں اس کی الگ لذتیں وہ لائے کہاں سے، یہ ایک اپنی الگ لذتیں ہیں جو انسان کو یا تو خود کے گھر میں ملتی ہے یا تو خدا کے گھر میں ملتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ کسی کا روٹھنا، کسی کا منانا، کسی کا رونا، کسی کا آنسو پوچھنا، کسی کا اٹھ کے کھڑے ہونا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھانا، یہ یا تو خدا کے گھر میں یا تو خود کے گھر میں، تیسرا کوئی گھر نہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، عاشق رسول کہلانے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
کر رہے ہیں عاشق کو گھر سے زیادہ جو ہے وہ انسان کو گھر سے زیادہ سکون کہیں نہیں ملتا. صدیق کے بعد آخری میں گھر اور گھر پہنچ کر بیوی دیکھی, بچے دیکھے, کھانا دیکھا, پینا دیکھا, گھر کی دیوار نکل گیا. نکل کیوں؟ گھر میں دل نہیں. یہ عشق ہے. اپنے گھر میں دل نہیں لگتا, یہ عشق ہے. نکل آئے باہر حضور کی چوکھٹ پہ, تو حضور کا دروازہ تو پردہ گر چکا ہے. حضور گھر کے اندر ہے, بلا نہیں سکتے, بے ادبی ہے, جا نہیں سکتے. اس لیے کہ ماحول خلوتوں کا ہے. تو صدیق کے پر وہی بیٹھ جاتے, وہی بیٹھ گئے. اپنے گھر میں قرار نہیں ہے, وہی بیٹھ. بیوی کا منہ دیکھ کر قرار نہیں, بچوں کا منہ دیکھ کے قرار نہیں. کیوں؟ یار سے پیار اتنا ہے. بیٹھ گئے وہی. بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی تو یار کی چوکھٹ پہ سر رکھ دیا اور وہیں پڑ گئے. لوگ مسلوں پر سر جھکانے, یہ گلے یار پہ جبھی سائی. عشق کی یہ منزلیں آتی ہیں, عشق کی یہ منزلیں. جو صدیق کو میسر گردن رکھ دی. صبح ہوئی, دروازے سے پردہ اٹھا, حضور نے دیکھا یار غار پڑا ہوا ہے چوکھٹ پہ. ابو بکر کیا ضرورت تمہیں یہاں لائی ہے؟ عرض کی آقا کوئی اور ضرورت نہیں, آپ کے بغیر گھر میں بھی دل نہیں لگتا, آپ کے بغیر کسی کو دیکھ کے چین نہیں آتا, قرار نہیں آتا. اس لیے گھر چھوڑ کے یہاں آ جاتا ہوں کہ جب صبح ہوگی ابو بکر سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو اپنے یار کو دیکھے گا, اور ابو بکر کا یار سب سے پہلے اگر کسی پہ نظر ڈالے گا تو اپنے ابو بکر پہ نظر ڈالے گا. آپ غور تو فرمائے گا, ذرا توجہ تو کرے. صدیق کو بیوی دیکھ کر سکون نہیں ملتا. وہ عاشق, سچا عاشق جس کے عشق کی تصدیق اور تائید قرآن و حدیث میں کی ہے. ہم کیسے عاشق, ہم گندی فلموں میں ڈوبے ہوئے. ہم کیسے عاشق داڑیاں منڈانے میں ڈوبے ہوئے. ہم کیسے عاشق, ہم گندگی اور پاپ میں ڈوبے ہوئے. ہم کیسے عاشق. کتنے جوان ہیں جن کے افیئر کے چکر نہیں ہے. ہنسنے کی بات نہیں. ارے جس کو یار کا پتہ ملتا ہے وہ تو جنت سے منہ پھیرتا ہے. جس کو یار کا پتہ ملتا ہے وہ جنت سے منہ پھیرتا ہے. میں جنت لے کے کیا کروں؟ جس کو یار کا پتہ ملتا ہے وہ حوض کوثر سے منہ پھیرتا ہے. جس کو یار کا پتہ ملتا ہے وہ جنت کی نعمتوں سے منہ پھیرتا ہے. آپ کے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, میں نے کہا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, 14ویں صدی کے مجدد سے پوچھ. اس کو محبت کے نام لوگ کہتے ہیں شربت نہ دے, نہ دے. جنت کا شربت نہیں دیتا, نہ دے. شربت نہ دے, نہ دے تو کرے بات لطف سے. شربت نہ دے, نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شاید ہو تو پھر کسے پرواہ شکر. عاشق تو جنت کی نعمتوں کو تکنا نہیں چاہتا یار کے سامنے, اس لیے کہ یار دیکھنے سے جی نہیں بنتا. اب فلم کس منہ سے دیکھ رہے ہیں, گندے مناظر عشق کا دعویٰ کر کے کس منہ سے دیکھ. کہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دیں. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ جب قبر میں مر کے پڑے رہیں گے, جہاں دوست یار بھائی بھتیجے بھانجے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے, اس وقت تو آنا حضور ہی میں ہے. اس وقت تو تشریف لانا حضور ہی میں ہے. اگر حضور آئے اور آ کر کے پاک فرمایا مکار منافق عشق کا دعویٰ کر کے گناہوں کے تیر میرے سینے میں چلاتا تھا, اس لیے کہ میں نہیں کہ اللہ کا فرمان ہے, ذمہ دار اپنی گفتگو کا خود ہو. فرمایا تمہارے گناہوں سے میرا دل دکھتا ہے. مکے کے کافروں کے پتھر حضور کے جسم کو چھلنی کرتے تھے, اور کلمہ پڑھنے والوں ہمارے گناہوں کے تیر رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتے. جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائے, حرام کھا کے, شراب پی کے, زنا کر کے, سٹے بازیاں کر کے, عورتوں سے محبتوں اور ناجائز عشق کے تعلقات بڑھا کے, وہ قوم جو رسول اللہ کے دل کو چھلنی کرے اس کو بھی عاشق رسول کہلانے کا حق ہے. وہ بھی عاشق رسول ہوں گے. اپنے آپ کا احتساب کرو, توبہ کرو, معافی طلب کرو. آپ کہیں گے پھر عاشق کون ہوتا ہے وہ بتا دیں. چلے میں بتا دیتا ہوں, ایک بار پھر آگے چلتے ہیں. عاشق میں یہ کہا تھا, جملہ پھر اتنی لمبی ہوگی. عاشق محبوب کا کہنا کبھی توڑتا نہیں. عاشق محبوب کا کہنا وہ ناممکن بھی ہو تو وہ نہیں توڑتا. اس کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے تو بھی نہیں توڑتا, کیونکہ منزل عشق یہی ہے. منزل عشق یہی ہے. آئیے چلتے ہیں اور بات
بات سمیٹتے ہیں ذرا، لمبی ہوتی ہے تھوڑا، مسلم عمارت کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کچھ مریدوں نے شکایت کی، حضرت آپ ہیں پیر، پیر کے لیے سب برابر، جب دیکھو جب فرید 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 میرا فرید میرا فرید میرا فرید، یہ کیا ہے؟ سرکار بابا قطب نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا فرید کہنا برا لگتا ہے نا، کبھی بتا دیں کہ فرید ہے کیا چیز، اس لیے کہ محبوب کی نظر میں سب رہتے ہیں، کیونکہ وہ ساتھی ہوتا ہے، ہاں اس کی نظر سب پہ ہے۔ میرا فرید میرا فرید، رکو بتاتا ہوں فرید کیا ہے۔ ایک دن دلی میں کڑاکے کی سردی تھی، ایسی ٹھنڈک، وہ بھی دلی کی ٹھنڈک، آج کل کی بھی برداشت نہیں ہوتی، مکانات بلڈنگیں بننے کے بعد، جب دلی تو تھا ہی ٹھنڈا سا، تو ایک طرف جمنا ہے اور پھر دریاؤں کا ایک عجیب ماحول اور معاملہ ہے، پھر بازو میں کشمیر کی ٹھنڈی ہوائیں، برف باری کا وہ ماحول، ابھی بھی کشمیر میں برف برستی ہے تو دلی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اتنی بستی کے بعد بھی، تب تو بستی مٹھی بھر تھی، کڑاکے کی سردی، آدھی رات ہو چکی، لوگوں کے گھر کے اندر چولہے بجھ چکے، کیونکہ مغرب بعد لوگوں کے چولہے بجھ جاتے تھے، وہاں سے چولہے جلتے تھے اس دور میں، 900 سال پہلے کی بات، مموپیش، ٹھیک، فرمایا فرید، بابا قطب نے کہا فرید، ٹھنڈی بہت لگتی ہے بیٹے، جی بابا صاحب، پھر مجھے آگ چاہیے بیٹا، آگ تاپنا ہے، تھوڑا ٹھنڈک دور کرنا ہے، آدھی رات کے بعد، آج کل کا مرید ہوتا اور کہتا حضرت آپ آدھی رات کے بعد آگ مارے سب چولہے بجھ چکے ہوں گے، ابھی کہاں بھی پھر صبح دیکھیں گے، جو بھی کہتا ہے جو بھی کہنا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کم اللہ رسول کی بات نہ مانے پھر اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے، لیکن اب نا امید بھی نہیں ہے، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب، یہ مٹی کو بس نم ہونے کی ضرورت ہے، تو ہوا کیا، بابا صاحب نے فرمایا فرید آگ تاپنی ہے، مجھے آگ چاہیے، آگ میں ٹھیک ہے حضرت میں لاتا ہوں، آدھی رات کو ادھر نکلے دلی کی گلیوں میں، ادھر بابا صاحب نے، بابا قطب نے ایک سیگڑی دوسرے مرید کو اشارہ کر کے کہا لے جا، اور چلانا آگ لے لو آگ، آگ لے لو آگ، اور جب یہ کہنا کہ آگ چاہیے تو ایسے مت دینا، اس کو کہنا یہ کان کاٹ کے دے پھر تجھے آگ، اور یہ بات کسی کو مت بتانا۔ سرکار بابا قطب کے اشارے پہ دوسرا مرید نکلا، یہ چلے ادھر ادھر ڈھونڈنے تو پیچھے سے ایک آ رہا تھا آگ لے لو آگ، آگ لے آگ، خوش ہو گئے، آگ دے دو بھائی، ایسے نہیں دیں گے، بہت قیمتی آگ ہے، کیا تو جتنا لینا ہے لے لو، کا نہیں، آنکھ کاٹ کے دینی پڑے گی، آنکھ کاٹ کے دے کر آگ ملے گی، بس اتنی سی بات ہے، یار کے لیے ایک آنکھ کیا، یار کے لیے ایک آنکھ کیا، اگر میرے مرشد کے لیے ہزاروں آنکھیں بھی قدرت دیتی، قربان کرنا پڑتا تو یہ سودا سستا تھا، اس کا نام ہے میرے بھائی، اس کی لذت ہم نے نہیں چکی، ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف قصے کہانیوں میں الجھے ہوئے، اور تاریخ کے اوراق گواہ اس پر لوگ کچھ بھی کرٹیسائز کریں، لیکن حضرت فرید الدین نے آنکھ کاٹ کر کے اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور پٹی باندھ لی آنکھ پر، پٹی باندھ کر آئے، آنکھ دی اور سیدھا اجرے میں، کیونکہ آنکھ کاٹنے کا درد تو کوئی معمولی تھا، اگر پیر کے سامنے بیٹھا رہوں گا تو درد سے برداشت نہیں ہوگا، تو پیر پوچھے گا کیا ہوا ہے، جب عشق میں قربانی دی جاتی ہے تو جتایا بھی نہیں جاتا، عشق کی قربانیوں کو نہ جتایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، یہ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہے، تبھی تو یار کے لیے کی جاتی ہے، عشق جتنا مخلص ہوتا ہے اس کی کوئی چیز مخلص نہیں ہوتی، گئے آنکھ پہ پٹی باندھ کر کے گجرے میں، پیر میں تو آنکھ اپنا کیا تھا، بولے قرآن صبح فجر کی نماز میں حاضر ہو گئے، دیکھ رہے ہیں آنکھ کٹ گئی ہے رات کو، آدھی رات کے بعد، اور صبح فجر میں پھر حاضر ہے، اس لیے کہ جو پیر کا اتنا وفادار ہو اپنے نبی کا کتنا وفادار ہو، بات یہ ہے، آئے نماز کے بعد ساری مسجد بھری ہوئی ہے، بابا صاحب پہلی صف میں، سرکار قطب نے فرمایا بیٹے فرید آپ کو کیا ہو گیا، اب مسجد ہے، پیر پوچھ رہے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، بتانا بھی نہیں، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، بتانا بھی نہیں ہے، کیونکہ عشق غیرت مند ہوتا ہے، یار کے سوا کچھ نہیں، نہ میں دیکھوں، ہاں نہ کوئی
والا معاملہ ہے، وہاں تو بہت غیرت کی بات ہوتی ہے. اللہ کرے میری قوم عشق سیکھ لے. ہاں اللہ کرے وہ عشق کے چھینٹے ہمیں مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے، ہمارے مقدس سمجھ جائے. کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں اب جھوٹ بھی نہیں ہو بات بھی بچائے تو کہا بابا صاحب آنکھ آئی ہے. اس ایک جملے میں اتنی گہرائی تھی کہ کہہ دی آنکھ آئی ہے. حضرت قطب الدین نے ہاتھ رکھ کے کہا آنکھ آئی نہیں ہے، یہ تو سوائی ہے. سوائی کا مطلب کیا؟ آنکھ آنے کا مطلب ہوتا ہے آنسو میں چشم، اور بھی معنی ہوتے ہیں. اور کہا سوائی کا مطلب یعنی جو ایک تھی نا ایک، اب وہ ایک نہیں ہو گئی، ایک سے وہ سوا ہو گئی. ہاتھ رکھا جب پٹی کھلی تو درد ختم تھا، اور ایک آنکھ، اس آنکھ سے ایک آنکھ بڑی تھی. اسی لیے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں بابا فرید کی اولادوں میں، بابا فرید کی اولادوں میں جو فرید ہی ہوں گے آج بھی ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اکثر بڑی بڑی ہوگی، کیونکہ پیر کے لیے عشق میں جو قربانی دی تھی، ایک آنکھ قربان کی، پیر نے قیامت تک کے لیے آنکھوں کا حسن عطا کر دیا. عشق میں اصل قربانی دیتا ہے، صلہ نسلوں کو ملتا ہے. عشق میں اصل قربانی دیتا ہے، صلہ نسلوں کو ملتا ہے. نہیں دیکھا کبوتری اور کبوتر نے انڈے دیے، ایک نے قربانی دی، پوری نسل کو صلہ کیا ملا؟ قیامت تک کی اولاد حرمین شریفین کی مقیم اور مقیم ہو گئی. دیکھ رہے ہیں عشق کی قربانی کا صلہ یہ ہے. حسن و حسین نے قربانی دی، قیامت تک کے اللہ اکبر بڑی بڑی ہستیاں نسل کے مقدر میں لکھ دی گئی، بڑے بڑے مرتبے لکھ دیے گئے. تو اب آپ مجھے بتائیں عشق میں یہ قربانی دی جاتی ہے، ہم نے کیا قربانی دی؟ قرآن کہتے ہیں الذین آمنوا، ولی کی پہلی پہچان کہ وہ عاشق ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے. ہاں غیر عاشق کبھی ولی، کیونکہ وہ جب اٹھے گا ہی نہیں فجر میں تو راتوں کو کیا جگے گا؟ وہ فلمیں دیکھے گا تو وہ قرآن کب پڑھے گا؟ ہے نا؟ جب وہ محبوب کی یاد میں نہیں رہے گا تو اس کو پھر وہ حرارتیں کہاں سے نصیب ہوگی منزلوں کی؟ اور اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو عاشق بنو، ہر غم سے نجات مل جائے گی. اور دوسری صفت وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے ولی کی پہچان کیا ہے تو دو چیزیں، اسی میں بات مکمل. ولی کی پہچان کیا؟ دو چیزیں، وہ عاشق رسول ہوتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اب اللہ کا ڈر کیا ہے؟ عشق ہوتا ہے تو غیرت عشق میں آدمی عبادت کرتا ہے. توجہ کرنا بہت خیال سے، عشق عبادت کرواتا ہے، عشق عبادت کرواتا ہے، اور خوف گناہ سے رکواتا ہے. اس لیے کہ جو صرف عبادت کرے گا گناہ کے دروازے کھلے رہیں گے، گناہ کر سکتا ہے. لیکن جو گناہ نہیں کرے گا وہ کس وجہ سے نہیں کرے گا؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے. آج ہمارے اندر جو گناہوں کے حوالے سے دلچسپی ہے، جو برائیوں کے حوالے سے دلچسپی ہے، بڑی وجہ دلوں سے خوف خدا کا اٹھ جانا. آپ کو کون ایسا مسلمان ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرنے والے کے بارے میں امام غزالی سے پوچھا گیا اللہ سے ڈرنے والے کی پہچان کیا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے معلوم کیسے کرے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں جو شخص اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے سمجھ لو کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا. آج ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہمیں ڈر نہیں کرتا. اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو منہ کے اندر گٹکا بنا ہوا ہے اور تھوک ہے، لیکن ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں تو منہ کا تھوک بھی ہم زمین پہ نہیں ڈالتے، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں. سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہا ہے اپنے جیسا انسان، تو ہم وہ گٹکے کا تھوک نہیں تھوکتے کیونکہ ہم وہ دیکھ رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا بھی ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ بھی ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے حرام کاروبار بھی ہو رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں جتنا اپنے جیسے انسان کی تو عزت کر رہا ہے، اگر تو نے اتنی بھی عزت اللہ کی نہیں کی تو پھر تجھے مسلمان کہلانے کا حق ہے. باپ دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے اور اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا
کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر، وہ اللہ کے ولی تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے. کیسے ڈرتے تھے؟ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ، دو چار باتیں دھیان سے دل کے کانوں سے سن لیں. اللہ کے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے بندے کیسے تھے؟ سلطان العارفین بایزید بسطامی، آپ کو خون کا پیشاب ہوتا تھا، آپ کے پیشاب کے راستے سے خون نکلتا تھا. مریدین کو پتہ چل گیا، مریدوں نے کہا سرکار علاج کرائیں اچھے حکیم سے، آپ کے خون سے پیشاب نکل رہا ہے. بایزید نے کہا بیٹا میرے اس پیشاب کا علاج کوئی حکیم اور کوئی طبیب نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ فرمایا یہ خون کی جو پیشاب ہوتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ مجھ سے بچپن میں گناہ ہو گیا تھا، میں نے بچپن میں گناہ کر لیا تھا. جب یاد آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جب اس گناہ کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے میرا جگر پگھلنے لگتا ہے اور پگھل کر کے پیشاب کے رستے سے بہتا ہے. تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے، وہ خون کا پیشاب نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف کی وجہ سے جو میرا جگر پگھلتا ہے وہ جگر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے. اس لیے تم سمجھتے ہو کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے، وہ جگر کا بہنا ہے خدا کے خوف کی وجہ سے. ایک گناہ نہ کردہ، وہ جس کو گناہ کہہ لے وہ گناہ ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا یہ خیال ہے. آپ مجھے بتائیں تو صحیح، اللہ اکبر، میری قوم اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے رہے گی؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے منبروں سے پڑھا جاتا ہے قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں کہتا ہوں میرے عزیز کو کیا دیکھے گا؟ قیامت کا منظر تمہیں یاد ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایک اشارہ قرآن کی روشنی میں دے دوں. وہ جبریل سید الملائکہ، وہ جبریل سید الملائکہ جس نے ہر نبی کے پاس حاضری دی، حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک، گویا کہ ہر نبی کے وہ صحابی ہوئے. لیکن اللہ اکبر، قیامت کا منظر قرآن جو بیان کرتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے ملائکے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. اس دن کسی کو کلام کرنے کی جرأت نہیں ہوگی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم اللہ کو حساب دیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے. اللہ اکبر، وہاں حال کیا ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، جامعہ نفسی نفسی کہیں گے. مجھے ایک روایت یہاں یاد آئی، اللہ کرے کسی کے دل میں بیٹھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتی ہے، ان کی امی کو خدا کی بیوی کہتی ہے. اس اعتبار سے عیسائی لوگ تین خدا مانتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سبق ان کو کبھی نہیں پڑھایا. عیسیٰ علیہ السلام نے تو پیدا ہوتے ہی کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اور مجھے کتاب دی گئی ہے نا، اور میں اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے تو خود ہی اعلان کیا کہ اللہ نہیں، اللہ کا بندہ اور نبی ہوں. لیکن ان کی قوم نے گڑھ لیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا. اب قیامت کا دن ہوگا، سن لے حدیث روایت، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ پاک اس الزام کو ختم کر رہے ہیں. حساب لینے کے لیے نہیں، حساب لینے کے لیے نہیں، الزام ختم کرنے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں الزام ختم کرنا یہ عتاب کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو محبت کی علامت ہے کہ بھئی عیسیٰ پہ جو الزام لگائے کہ انہوں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، آج قیامت میں وہ کلیئر ہو جائے، عیسائی جھوٹے ثابت ہو جائے. اللہ اپنی عدالت میں حضرت عیسیٰ کو طلب فرمائے گا اور کہے گا عیسیٰ، یہ جو آپ کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے عیسائی تھے، یہ کہتے ہیں آپ خدا کا بیٹا ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، تو یہ سبق تمہیں پڑھانا چاہیے. ایک سوال، اللہ ایک ہی سوال کرے گا. اللہ اپنی عدالت میں حضرت عیسیٰ کے اس پاک دامنی اور معصومیت کے اظہار کے لیے ایک سوال کرے گا، حساب کے لیے نہیں. بار بار اس پر غور کرنا، گھر جا کر آنکھوں کو آوارہ کرنے والے، یتیموں کا مال اپنے پیٹ میں حرام کی شکل میں ڈالنے والے، شارٹ اور ایزی منی کے چکر میں جنگلی رمی کو پرموٹ کرنے والے نوجوان، ایزی منی کے چکر میں حرام و حلال کی تمیز نہ کرنے والے نوجوان، آنکھوں کو تسکین دے
لینے کے لیے کسی کے حسن کو تکنے والے جوان، کسی کی بیٹی کو لے کے بھاگنے کا پلان بنانے والے جوان، ذرا دل کے کانوں سے کسی کا درد سنے. جناب عیسیٰ خدا کی عدالت میں ہے اور حساب کے لیے نہیں، صرف الزام کے خاتمے کے لیے، ان کی برات کے لیے اللہ پوچھے گا تم نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں. یہ ایک ہی سوال جب حضرت عیسیٰ سے اللہ فرمائے گا، روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بال ہوں گے، بال اللہ کے خوف کی وجہ سے ہر بال سے خون سے فوارے نکلیں گے. حساب نہیں ہو رہا ہے، الزام سے بری کرنے کے لیے اللہ پوچھ رہا ہے ایک سوال جو انہوں نے کیا بھی نہیں تھا، ان کے ہر بال سے خون کی فوارے نکلے گی. جو معصوم ہے اس سے اللہ پوچھ لے تو ان کا یہ حال ہے. ہم جیسے مجرم جنہوں نے پوری رات جرائم میں گزاری، جنہوں نے پوری رات گناہوں میں گزاری، اللہ اکبر، اپنا انجام کیا ہوگا، اپنا حال کیا ہوگا. میرے عزیز، میرے بھائی، جس غوث پاک کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے تھے وہ بھی کہتے تھے مولا اگر عبد القادر کے اعمال اچھے نہیں ہوں تو قیامت میں عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ تیری بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جاؤں. امام زین العابدین، امام زین العابدین، سید سجاد، کربلا کا عینی مشاہد، اللہ اکبر، جس کو زین العابدین کہا، رسول اللہ نے جس کی پیدائش کی بشارت دی، مولا علی کے حقیقی پوتے، حسین ابن علی کے حقیقی بیٹے، اللہ اکبر، وہ امام زین العابدین، امام الائمہ ہے. جب رو رہے تھے گھر کی چھت پر بیٹھ کر، چھت پہ بیٹھ کے اس لیے رو رہے تھے تاکہ کسی کو خبر ہو. چھت پہ بیٹھ کے رو رہے تھے تو روتے روتے آنسو اتنے نکلے کہ چھت کے پدرانے سے گرنے لگے گلی میں. تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ آنسو یا پانی ہے. اب پانی گرے تو آدمی کو شک ہوتا ہے نا، پاک ہے کہ ناپاک ہے. تو اس نے کپڑے سمیٹ کے کہا یہ کیسا پانی ہے، اس نے کپڑے سمیٹ کے کہا یہ کیسا پانی ہے. امام زین العابدین نے کہا کپڑے سمیٹ لے، ایک پاپی اور گنہگار کے آنسو ہے، کہیں تیرے دامن سے نہ لگ جائے اور تیرے دامن کو داغدار نہ. یہ ان کی خشیت تھی. بات کو اینڈ کرتے ہوئے عرض کرو، آج ایک بات کہی جاتی ہے مولانا ہمیں اتنا نہ ڈرائیں، اتنے خوف کی بات نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہیں، غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہیں، مدار پاک کے دامن سے وابستہ ہیں، وارث پاک کے دامن سے وابستہ ہیں. میں نے کہا اللہ یہ وابستگی آپ کی بھی سلامت رکھے اور میری بھی سلامت رکھے. ایک بات سن لے دل کے کان سے، میں اور آپ جن سے وابستہ ہیں وہ لوگ جتنے بڑے ہیں ان سے بھی بڑی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جتنے نام ہم نے لیے نا یہ سب شہزادے ہیں اس سرکار کے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں. وہ ذات ہیں سیدنا امام الائمہ حضرت امام جعفر صادق کی ذات. میں اسی پہ بات مکمل کر دوں گا. آپ کی عدالت میں فیصلہ عاشق کون، خاشع کون، اللہ سے ڈرنے والا کون، ہماری طبیعت کیا. ہم اپنی جنت اور جہنم کے فیصلے ہم خود کرنے لگے. کورٹ میں مقدمہ ہوتا ہے تو ہماری دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے جج کیا فیصلہ کرے گا، ہے نا. دنیا کی کورٹ جہاں رشوت دے کے معاملات چلتے ہیں، مجرم بے گناہ ہو جاتا ہے اور بے گناہ مجرم بن جاتا ہے. ان کورٹوں کے فیصلوں سے ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہے. فیصلہ کیا ہوگا؟ کل کوئی کہتا ہے کل میرے آپ کا فیصلہ یہ آئے گا کہ میں بری ہو جاؤں گا، مجھے بھائی عزت بات بولو. کوئی بولتا ہے مجرم؟ نہیں بولتا. دنیا کی کورٹ جہاں رشوت چلتی ہے وہاں کے فیصلے کے لیے دل دھڑک رہے ہیں. اور خدا کی عدالت جہاں کسی کا منہ نہیں دیکھا جائے گا، نہ جہاں رشوت چلے گی، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ خطہ، کچھ نہیں چلے گا. وہاں کے لیے اللہ کے فیصلے سے پہلے، یعنی جو وہاں فیصلے کا اظہار ہوگا، وہاں جو فیصلے کا اظہار ہوگا اس سے پہلے ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. یعنی آپ کے پاس علم غیب آ گیا ہے کہ ہم جنتی ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے تو آپ کون سی جنت نکال کے لائیں، میں کون سی جنت نکال کے لائیں. آپ کبھی اس کا خوف بھی تو کریں کہ ہمیں وضو کا طریقہ نہیں آتا میرے بھائی اور ہم گھمنڈ کر لیں کہ ہم جنتی. ہمیں نمازیں پڑھنا نہیں آتی اور ہم گھمنڈ کریں کہ ہم جنتی. کہاں ہو غلام علی بابو کے عرس میں آنے والوں؟ میں اس شہزادے والا تبار کا ذکر کرنے لگا ہوں جسے دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے. وہ سید
جس کا شجرہ نسب دوست و دشمن سب کو یاد ہے. جعفر صادق بیٹے محمد باقر کے, امام محمد باقر بیٹے امام زین العابدین کے, وہ بیٹے امام حسین کے, اور وہ بیٹے امام علی کے, اور وہ شوہر سیدہ فاطمہ کے, اور وہ بیٹی رسول اللہ. یہ ان کا نسب ہے. اور جعفر صادق کون؟ راتوں کو سونے والا شخصیت نہیں. امام موسیٰ کاظم کہتے تھے میرے ابا ہر رات 300 سے 700 رکعت نماز روزانہ پڑھتے تھے. پہلے امام جعفر صادق کا تعارف سن لے, جن کے کونے کی نیاز ہم کرتے ہیں. سن لے پہلے جعفر صادق کوئی معمولی ہستی نہیں, جس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھنے والا امام. تھوڑا اس پر توجہ کریں. جس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھنے والا امام, کروڑوں حنفیوں کا امام, رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرنے والا امام, امام الائمہ, سراج الامہ, کاشف الغمہ, نعمان بن ثابت ابو حنیفہ, جس جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے, جب سیدھی کرنے والا, جوتیاں سیدھی کرنے والا امام اعظم, امام اعظم, مسجد کا 2 رکعت کا امام نہیں, کروڑوں حنفیوں کا امام, داتا علی حجویری کا امام, نظام الدین اولیاء کا امام, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا امام, قطب الدین بختیار کاکی کا امام, اماموں کا امام, ولیوں کا امام, امام اعظم ابو حنیفہ. امام مہدی جب آخری زمانے میں آئیں گے, آپ جو فیصلے کریں گے وہ مذہب امام اعظم کے مشابہ فیصلے کریں گے, جس کا مسلک قیامت تک جائے گا. اگر دوسرے مسلک کے شافعی, حنفی, حضرت شافعی, مالکی, حنبلی لوگ اگر نہیں سن رہے ہو, اور اگر سن رہے ہو تو وہ برا نہیں مانے. ہمارے یہاں حنفیوں کا یہ ہے کہ یہ 4 نہروں میں سے 3 نہریں جا کر کہیں نہ کہیں رکے گی. قیامت تک جو نہر جائے گی اسے حنفیت کہتے ہیں. وہ امام. اب بتائیں وہ جس کی جوتیاں سیدھی کرے, وہ جعفر صادق کس شان کے ہوں گے؟ کس شان کے؟ تھوڑا وہ سننے کا ہے کس شان کے, اور پھر خوف خدا ان کا بات ان کو پہنچتی ہے کس شان کے. ایک مرتبہ ان کا پڑوسی گھر بیچ رہا, شان دیکھو ان کی کونے کی نیاز کو, شان دیکھ. اور یہ غوث پاک سے پہلے غوثیت کبریٰ پہ فائز ہوئے. امام جعفر صادق غوث پاک سے پہلے کے غوث ہیں. ہاں اس کو سمجھ نہیں آپ کا. آپ پڑوسی سے سنتے کہ وہ گھر بیچ رہا ہے, پڑوسی آتا ہے, حضرت میں چاہتا ہوں آپ کو بیچوں, لیں گے آپ؟ فرمایا لیں گے. کتنے میں لیں گے؟ کبھی دیکھ سیدھی سیدھی بات لکھی ہے کہ تو اپنا گھر مجھے دے دے, اس کے بدلے میں میں جنت میں محل تجھے دیتا. یعنی ایسی شخصیت جو لوگوں کو جنت کا محل دے. اور یہ جو قبرستان میں بیٹھ کے گانجا چرس پی کر جو تمہارے پاس لمبی لمبی چھوٹے چنن دیتے ہیں, ویسی بات نہیں ہے. یہ بالکل پکی پکی کی بات. ہاں یہ بات وہ محل دیتا ہے. تو حضرت کوئی قرار تو کرنا پڑے گا, لکھی پڑھی کرنی پڑے گی. لیکن اس دور کے لوگ اتنا اعتماد کرتے تھے اللہ والوں کا, وہ کہتے ہیں تو اپنا گھر دے دے, جنت میں تجھے محل دیتا ہوں. اس نے کہا لکھ کے دے دے. آپ نے لکھ دیا, میں نے اس کا گھر خرید لیا اور اس کے بدلے میں اس کو جنت کا محل دے دیا. آپ یہ ساتھ خریدی بکری کے معاملات کر کے چلے گئے حج کو. اس درمیان میں ہو گیا اس کا انتقال. جس نے گھر بیچا تھا اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو اس نے وصیت کر رکھی تھی کہ یہ رکا میرے کفن میں رکھوں. اس نے وصیت, یقین بھی پکا ہونا چاہیے بھائی. جس سے جڑے ہونا اس پر یقین پختہ ہونا چاہیے, شک اور تردد والا معاملہ نہیں ہے. آج ہماری قوم کا عجیب حال ہے, لوگ کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے, اور اس کی تقریر میں لفظ جپا کے تو مان لیتے ہیں علم غیب نہیں ہے. پھر دوسرے دن سنی عالم کی تقریر سنی علم غیب ہے, ان کا ہاں ہے. یہ ہاں نہیں کی زندگی کب تک گزارے گے؟ کبھی ایک جگہ بھی تو آئیے, جب گیر محکم بغیر ایک در پکڑو
مت کرو. کسی نے کہہ دیا اپنی طرح بشر ہے, تقریر میں لپک جھپک تو مان لیا اپنی طرح بشر ہے. پھر کوئی آ کر دیکھا ہے خیر البشر ہے, پھر دلیل دے کے نہیں خیر البشر ہے. تو اسی میں زندگی گزرے گی. ارے کہہ کیوں نہیں دیتے صدیق اکبر, تو نبی کی جو شان بیان کر رہا ہے نبی اس سے بہت بلند ہے. لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. چلے گئے حج کو, وہ شخص انتقال کر گیا, اس نے کہا تھا کفن میں رکھ دینا. حج سے واپس آئے, اس کے وارث کھڑے ہوئے, امام صاحب کو کہا ہمارا گھر دو. کہا میں تو خرید چکا. کتنے میں خریدا تھا؟ کہا وہ اس کو بلا, اس سے پوچھ, کہا اس کا تو انتقال ہو گیا, اس کے وارث سے. کہا وہ میں نے اس کو جنت دیا تھا, اس کے بدلے میں گھر دیا تھا. یہ بھی کوئی خریدی ہوتی ہے؟ ایسی کوئی خریدی ہوتی ہے؟ فرمایا میں نے اس سے سودا کیا, جاؤ اس سے پوچھو. وہ مر گیا, اس سے کیا پوچھے؟ کہا پوچھو, جاؤ اس کی قبر پہ جاؤ. اس کی قبر پہ گئے تو وہ رکا جو کفن میں رکھا تھا اور گھر والوں نے اپنے ہاتھ سے وہی رکا قبر پہ رکھا ہوا تھا. ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی کہ میں نے اس کو جنت میں گھر دیا دنیا کے گھر کے بدلے. دوسری طرف اس کی ہاتھ کی تحریر تھی جعفر صادق سچے ہیں, مجھے جنت میں اپنا مہر مل چکا ہے. جو دنیا میں لوگوں کو جنت دیتا ہو اس پیر کی بات کرو, جعفر صادق. اب سننا, اس مقام اور اس شان پر فائز ہونے والے امام جعفر صادق جب لوگ ان سے مصافحہ کرتے تھے تو آپ ان کے ہاتھ پکڑ کر کہتے تھے کہ مجھ سے وعدہ ہے. جو ملنے آتے تھے لوگ ہم لوگوں سے جیسے ملتے تو ایسے لوگ ان لوگوں سے ملتے تھے جیسے اپنے علماء مشائخ سے لوگ آج ملتے ہیں. تو لوگ ہاتھ ملنے آتے تھے تو آپ ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے تھے وعدہ کر, اگر قیامت کے دن اللہ تجھے بخش دے گا اور تیری مغفرت کرے گا تو تم میری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے گا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے. لوگ یہ منظر یہ بات سن کر روتے تھے. حضرت آپ تو سید ہو, آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں, آپ کے نانا شافع یوم النشور ہیں. تو امام جعفر صادق روتے تھے, کہتے تھے یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں. ہم اپنی نسبت کو یاد کر کے رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں. ہم اپنے نانا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اس لیے ہم تم سے کہتے ہیں اگر تیری مغفرت ہو گئی تو میری سفارش کر دینا, اور اگر میری ہو گئی تو میں تیری سفارش کر دوں گا. 700 رکعت ایک رات میں نماز پڑھنے والے جعفر صادق, امام اعظم کے استاد, وہ امام جعفر صادق کہتے ہیں نانا کو منہ کیا دکھائیں گے, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں جو ہوگا دیکھ کر. ہم کیا منہ دکھائیں گے حضور کو, ہم نے کام کیا. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ والوں کے آستانے پر آنے کا مقصد نہ سیر ہے, نہ تفریح ہے, نہ فضول باتیں, نہ ہنسی مذاق ہے. یہاں آنے کا مقصد اللہ کو یاد کرنا, آخرت کی فکر کرنا, اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا, اور اگر کچھ غلطیاں ہو گئی تو ان بزرگوں کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا. یہی مقصد ہے عرس کا. آؤ, اگر آج سے پہلے کچھ ہو گیا ہے تو رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو, اللہ کو مناؤ, اللہ کو راضی کرو, اور یہ عہد کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج توبہ کر رہے ہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے جیسے تھن سے دودھ نکلتا ہے تو دوبارہ پھر تھن میں واپس نہیں جاتا, ایسے ہی توبہ کرنے والا جب گناہ سے ہجرت کرتا ہے, گناہ کی طرف سے نکلتا ہے, تو پھر وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا. یہی سچی توبہ ہے. جو ایسی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا مقبول اور اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میں آخری بات عرض کرنے چلا تھا, لیکن ایک بات مجھے یاد آ گئی تو اس کو پیش کر کے اپنے عنوان سے متعلق ہے کہ آپ یہ مت سوچو, یہ دماغ سے نکال دو کہ میں بہت پاپی ہوں. ہم پاپی ضرور ہیں, لیکن ہمارے پاپ اور ہمارے جرائم اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں کتنا بھی بڑا پاپی توبہ کرے, کتنا بھی بڑا پاپی توبہ, وہ معاف کرے. اس نے کسی کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں, کسی کے لیے بند نہیں کیا. اس اللہ کی شان کو دیکھو کہ قیامت کے دن جب اللہ کی رحمت کا اظہار شیطان دیکھے گا تو شیطان اچک اچک کر کے اپنا منہ دکھائے گا کہ میں بھی ہوں. تو اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے تو کہے گا مولا تو سب کو بخش دیا, اب میں بچاؤں اکیلا, میرا بھی کچھ
فیصلہ کر دے بخش دے مجھے بھی، اللہ فرمائے گا تجھے بھی بخش دیں گے، شرط صرف ایک ہے، توبہ کر، اس کو اس وقت توبہ کی مہلت دی جائے گی، اور توبہ کا طریقہ اس کے لیے ہوگا کہ جس آدم کے سجدے سے تم نے انکار کیا تھا، آج پھر اس آدم کو سجدہ کرنے میں تجھے بھی بخشوں گا۔ جس خدا کے یہاں بھائی گناہ اس نے صرف کیا نہیں، پوری دنیا سے گناہ کروائے، وہ صرف زانی نہ تھا، زنا کروانے والا، اس نے کیا نہیں کیا ہے، اس کی فہرست بیان کرتے بیٹھے تو اس کی بیان ہوگی، لیکن اللہ اس کو بھی قیامت کے دن فرمائے گا میرے آدم کو سجدہ کر لے تجھے بخش دے۔ یہ اللہ ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، جو شیطان کے لیے راستے کھلے رکھتا ہے وہ ہمارے لیے راستے کب بند کرے گا۔ لیکن یہ بھی حدیث میں آیا ہے اللہ کی شان، پھر اللہ کی شان ہے، لیکن اللہ کہے گا سجدہ کر آدم کو، وہ مغرور پھر کر کے کہے گا نہیں کرتا، فرمایا پھر تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اتنا تو سوچو اللہ کے یہاں کیسا کرم ہے، سب سے آس لگانے والوں اس خدا کی طرف بھی تو آؤ، سب کے دروازے میں دستک دینے والوں اس خدا کی چوکھٹ میں دستک دے کے دیکھو، سب پہ یقین کرنے والوں میرے اللہ کے در پر یقین کرتے دیکھو کیسا کریم ہے۔ تو کیسے کیسے لوگوں نے توبہ کی، کیا مرتبے ملے جو ایڈ کرنا تھا اس پر۔ یہ بات بھی میں جو بیان کر رہا ہوں درۃ الناصحین سے پڑھ رہا ہوں، درۃ الناصحین بڑی مشہور کتاب ہے تصوف کی، وہاں سے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ ایک جوان تھا، یہ اپنے الفاظ کی جانب میں پڑھا، اس لیے کہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا، اس لیے میں عبارت لفظ بلفظ نہیں پڑھ سکتا، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے یاد کرنے کا، تو اور کتاب اور خطاب میں فرق سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب وہ ہوتی ہے جس میں حروف ترتیب سے ہوتے ہیں، اور خطاب وہ ہوتا ہے جس میں مجمع کی عقل کے موافق مضمون کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں میں عبارت بطور بالکل نقل نہیں کر سکتا، لیکن مفہوم بالکل وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے الفاظ کے جامع میں حسن نام کا ایک جوان، میں درۃ الناصحین سے رہا ہوں، حسن نام کا ایک جوان خوبصورت بنے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین و جمیل ہے حسن کہ لوگ دیکھتے تو دیکھتے رہتے۔ حسن کے گھر والوں نے ایک دن حسن سے کہا حسن بازار جاؤ فلاں چیز کا۔ حسن بازار گئے، بازار میں خوبصورت لڑکی آئی، حسن کی نظر اس لڑکی پہ اٹھ گئی، حسن نے لڑکی دیکھی اور دیکھتے ہی رہ گئے حسن۔ بھئی کوئی حسن والا کسی حسن والے کو دیکھ کر اگر دیکھتے ہی رہ جائے تو اس سے پتہ چلے کہ وہ کس مذہب کا حسن ہوگا کہ صاحب حسن کسی کے حسن میں مبتلا ہوگا، ہے نا۔ حسن کے پاس اتنا حسن ہے کہ وہ خود حسن ہے، اور لڑکی دیکھی اس کے حسن میں مبتلا ہو گئے حسن۔ لڑکی نے غصے سے کہا کیا دیکھ رہا ہے، تو کتنی خوبصورت ہے۔ جب آدمی کسی پہ فدا ہو جائے تو پھر وہ بہت سی چیزیں بھول جاتا ہے، وہ بہت بہادر ہو جاتا ہے، وہ کہا تو کتنی خوبصورت، اللہ سے نہیں ڈرتا تو، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، مجھے کیا دیکھ رہا ہے تو اللہ سے اللہ دیکھ رہا ہے۔ صاحب درۃ الناصحین نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کتنا انصاف کیا وہ جانے، لیکن انہوں نے کہا کہ حسن اس لڑکی کے حسن میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ لڑکی نے کہا اللہ سے ڈر، تو اس جملے کا بھی وہ صبح حسن میں ڈوبنے کی وجہ، یہ میں کہہ رہا ہوں احتیاط سے، تو کیا آگے کچھ اور کہنا ہے مجھے، ہاں حسن میں، لڑکی کے حسن میں اتنے ڈوب چکے تھے حسن کہ اس نے کہا اللہ سے ڈر، تو اس استغراق اور اس ڈوبنے پر بھی وہ جملے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اللہ سے ڈر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کہا تو کتنی خوبصورت ہے، تیری خوبصورت سی آنکھیں ہیں، تیری خوبصورت سی آنکھیں ہیں، مجھے دریا کی طرح لگتی ہے، دل چاہتا ہے اس میں کچھ بوتیں لگا دیں۔ لڑکی نے کہا میری آنکھیں تجھے اچھی لگتی ہیں، کہاں تیری آنکھیں بڑی خوبصورت، کرخ ابھی میں تیرے اس عشق اور محبت کا سامان کرتی ہوں۔ لڑکی گھر گئی، ایک بوڑھی کنیز کو کچھ دے کر کے بھیجا اور کہنا جا کہہ دینا کہ ایک لڑکی کو تم تک رہا تھا اس نے تحفہ دیا ہے۔ حسن خوش ہو گئے کہ میری پہلی محبت کا تیر نشانے پہ جا کے لگا، تحفہ بھی آ گیا،
لیکن جیسے ہی اس پلیٹ سے اس کشت سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ 2 کٹی ہوئی آنکھیں. حسن نے کہا یہ کیا ہے؟ اس بوڑھی کنیز نے کہا، میری مالکہ نے کہا کہ جو خوبصورت آنکھیں مردوں کو میرے حسن میں مبتلا کر دیں وہ آنکھیں میں اپنے ماتھے پر کبھی نہیں دیکھ سکتی. مجھے اندھی بن کے رہنا تو گوارا ہے لیکن مجھے پاپی بن کے رہنا گوارا نہیں ہے. حسن اس واقعے سے اتنا متاثر ہوئے، رو پڑے. حسن تیری وجہ سے کوئی نابینا ہو گئی، اتنی خوبصورت لڑکی کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس سے کون نکاح کرے گا؟ کون نکاح کرے گا؟ روتے رہے. کسی کی استقامت کسی کو بدلتی، روتے رہے. رات روتے گزری. ایک دماغ میں خیال آیا، جملہ یاد رکھنا، دماغ میں خیال یہ آیا، جرم بندے کا کر کے معافی خدا سے مانگنا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ خدا تو اعلان کر چکا کہ بندوں کو ستانے والوں، جب تک بندے تمہیں معاف نہیں کریں گے میں بھی معاف نہیں کروں گا. یہ نماز روزے کا مسئلہ نہیں، چاہے تو معاف کر دوں چاہے تو سزا دوں. جب تم بندوں کی حق تلفی کرتے ہو تو جب تک بندے معاف نہیں کریں گے میں بھی معاف نہیں کروں گا. یہ تو اعلان ہو چکا. تو دل بندے کا دکھا کے، جرم بندے کا کر کے، حق تلفی بندے کی کر کے معافی خدا سے مانگ رہا ہے. کسی کی خوشیوں کو لوٹ کر کے خدا سے تو خوشیوں کا سوال کرنا ہے. فوراً اٹھے، مجھے اس لڑکی سے معافی مانگنی چاہیے. جب اس لڑکی سے معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر کی طرف گئے تو دیکھا کہ جنازہ اٹھ رہا ہے، کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور لوگ آنسو پوچھ رہے ہیں. حسن نے پوچھا کس بزرگ کا جنازہ ہے کہ پورا محلہ سوگوار ہے؟ تو کہا یہ لڑکے کسی بزرگ کا نہیں، ہماری قوم کی باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے، ہمارے محلے کی باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے. کس کا؟ کہا سنا ہے کہ کل صبح گھر والوں نے بازار بھیجا تھا اور کوئی لڑکے نے اس کو دیکھ لیا، اس کی آنکھ کی تعریف کر دی تو اس لڑکے کو اس کی آنکھ کاٹ کے بھجا دیا کہ میری طرف نہ دیکھنا، مجھے اندھی بن کے رہنا تو گوارا ہے لیکن پاپی بن کے رہنا گوارا نہیں ہے. آنکھیں کاٹ کے بھیج دی لیکن جذبات میں تو یہ کام کر دیا. آنکھیں کٹنے کے بعد درد برداشت نہ کر سکی، تڑپ کر کے جان دے دی. اسی کا انتقال ہوا ہے. اسی باغیرت بیٹی کا جنازہ لے کر ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے قوم میں ایسی بھی بیٹیاں ہیں جو اتنی باغیرت ہے. حسن نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کے دارو قطع رونا شروع کیا. حسن تو یہ سوچ رہا تھا نا کہ تیری وجہ سے کوئی اندھا ہو گیا، اندھا نہیں ہوا، تیری وجہ سے کسی کی جان چلی گئی. 2 فکروں نے کہ تو کتنی خوبصورت ہے، تیری آنکھیں جھیل سی، میں اس میں ڈوب کر گوتے لگانا چاہتا ہوں. 2 فکروں نے کسی کی جان لے لی. حسن تیرے 2 جملے کسی کو قتل کر گئے، تیری محبت کا پہلا تیر کسی کا قاتل بن گیا. حسن گھر لوٹے اور اس لڑکی کی استقامت اور اس کی خشیت اور اس کی غیرت کا تصور کر کے پھر حسن نے کہا مولا جب میری زندگی کے یہ 2 جملے کسی کو قتل کر گئے، کسی کی زندگی ختم کر گئے، آج کے بعد تجھ سے عہد کرتا ہوں کوئی عورت تو عورت ہے، اب کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا. اور جب حسن نے سچی توبہ کی، حسن نے جب سچی توبہ کی پھر اسی حسن کو دنیا نے امام حسن بصری کے نام سے جانا. وہ مولا علی کے ڈائریکٹ مرید اور خلیفہ ہیں، غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہیں اور غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر ہیں، جنید بغدادی کے بھی پیروں کے پیر ہیں، بایزید بستانی کے بھی پیروں کے پیر ہیں، مدار پاک کے بھی پیروں کے پیر ہیں. کوئی چشتی، کوئی نقشبندی، کوئی سروردی، کوئی رفائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسن کے بغیر میں مولا علی تک پہنچا ہوں. مولا علی نے حسن بصری پہ اتنا کرم کیا کہ انہوں نے علم سیکھا، تقوی اتنا اختیار کیا کہ مولا علی کہتے تھے جس محفل میں حسن ہو اس محفل میں کسی کو خطاب کرنے کا حق نہیں، جس محفل میں حسن بصری ہو اس میں کوئی واز نہیں کر سکتا، کوئی نصیحت نہیں کر سکتا. اور معراج سے رسول اللہ جو جبہ لے کر آئے تھے وہ جبہ حضرت مولا علی نے امام حسن بصری کو عطا فرمایا اور فرمایا معرفت کی جو دیر
بصری کو عطا کرتا ہوں. یہ مرتبے ملے, یہ مقام ہوئے, یہ عظمتیں ہوئی. پہلے کی زندگی دیکھو, توبہ کے بعد کے مقام دیکھو. آؤ ہم بھی توبہ کریں, اللہ کی طرف پلٹیں. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے, اس توبہ پر استقامت دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.